السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت دلچسپ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت پیغام ہے ہندوؤں کے ایک سٹار کی زبانی۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ جیل کے اندر ابھی جب رمضان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو گرم گرم چائے دی جاتی ہے صبح 4 بجے سحری کے لیے اور ناشتہ ملتا ہے تو وہی مسلمان بھائی اپنے ہندو بھائی کو اٹھا کے وہی گرم بولتا ہے، بھائی گرم چائے ملی ہے، پیے گا کیا؟ How nice, how lovely. کیا بات ہے۔ یہ جو ماحول جو میں نے جیل میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ سب ایک ہی ہیں، ہم لوگ انڈین ہیں، ہم لوگ کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نائک، میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں۔ میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ اینڈ جیسے آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا، میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کی انجان ہتیا مت کرو۔ اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے، ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک، بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو کہ تو آپ شاید مسلم نہیں ہو۔ یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم، آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے۔ اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے۔ سر، میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں، مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں۔ آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو. جی ہاں ناظرین، یہ ایک منہ توڑ جواب ہے ان غیر مسلموں کے لیے جو مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں، کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ سماج کے اندر بے حیائی، اور اسی طرح اسلام بھی ان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپس کے اندر فساد ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا کہنا ہے. حالانکہ آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک خاتون کو جو کہ ابھی اسلام قبول کر چکی ہیں، اس کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ تم اپنے والدین سے جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اچھے اخلاق اور اچھے رویے سے پیش آنا. تو ناظرین، اسلام ایک اچھا مذہب ہے. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں
चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे, और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, जितने भी इस वक्त लोग गैर मुस्लिम हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, उन तमाम के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को इस्लाम की तौफ़ीक अता करे, उनको जो है हमेशा की आखिरत की अज़ाब से बचा लिया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि कामयाब इंसान वो हैं फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो हमेशा की जहन्नम से बचा लिए जाएँ और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, हकीकत में वो लोग कामयाब हैं। तो इसलिए नाज़रीन, हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला इस्लाम वालों को भी साबित कदम रखे और गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फ़रमाए। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, इस बारे में आपका जो अच्छा तासुर है वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।